اسلام میں اتحاد امت اور اجتماعیت کی جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی بھی فرد و شخص مخفی نہیں ہے. خود قرآن والصلاة والسلام على نبيه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم. ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین ورنہ اس بکھری ہوئی تاروں سے کیا بات بنے. میری بات میرے ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ایک مت بنایا ہے, ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے, ایک کتاب یعنی قرآن مقدس کو کی زندگی کا دستور بنایا ہے اور ہمارے آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جسم کے اعضاء کی طرح متحد اور معاون بن کر رہے اور آپ سے اختلاف و انتشار تفرقہ تنازع اور باہمی جنگ و جدال سے دور رہے. لیکن افسوس تھا افسوس کہ آج مسلمانوں کے اندر نفرت و عداوت کا بازار گرم ہے. کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے تو کوئی شیعہ, کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے تو کوئی بریلوی, کوئی اپنے آپ کو شورائی کہتا ہے تو کوئی مرکزی, جس کی وجہ سے مسلمان ذلت و رسوائی کے ایسے دلدل میں پھنس چکا ہے جس سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اور اس اختلاف و انتشار کا نتیجہ ہے کہ آج کہیں مسلمانوں کے مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے تو کہیں مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, کہیں مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے تو کہیں ان کی دکانوں کو جلایا جا رہا ہے, کہیں مسلمانوں کے جان پر حملہ ہو رہا ہے تو کہیں ان کی عزت نفسوں کو مجروح کیا جا رہا ہے, تو کہیں وقف میں بل جیسا کالا قانون لا کر کے وقف کردہ جائیداد غصب کرنے اور چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. قابل احترام میری سہیلیوں, اسلام میں اتحاد امت اور اجتماعیت کی جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی بھی فرد و شخص مخفی نہیں ہے. خود قرآن مجید کی کئی آیات میں اس کی اہمیت و ضرورت پر زور دیا گیا ہے اور اختلاف و انتشار کے عمومی نقصانات کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ کسی آیات میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رستے کو سب مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. تو کسی آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. کسی آیت میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایک دوسرے کا مددگار بننے کا حکم دیا گیا ہے تو کسی آیت میں مومن کو مومن کا بھائی قرار دے کر اتحاد و اتفاق کی عمومی دعوت دی گئی ہے. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن کر رہے اس وقت تک وہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے, فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے رہے, کیسروں کی سورج جیسی طاقت کو شکست دیتے رہے, دشمنوں پر ایک اور عبادت و دباؤ قائم رہا اور بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکی. لیکن ہائے افسوس جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر کے قبائلی عصبیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دستوں کی ربا ہو کے لڑائی جھگڑے کا راستہ اختیار کر لیا, اجتماعیت و وحدت اور یکجہتی کو بارہ بارہ کر دیا, فضول بحث و تکرار اور آپسی ضد کے برائی پر سینکڑوں جماعتوں اور گروپوں میں تقسیم ہو کے تو پھر تباہی و بربادی, ذلت اور رسوائی کا مقدر بن گئی. جس مسلمان سے کیسروں کی سورج جیسی طاقت بھی ٹکرانے کی ہمت نہیں کرتی تھی وہ نام سن کر ہی تھر تھر کانپنے لگتی تھی, اس کو اسرائیل جیسے حقیر و ذلیل قوم بھی آنکھیں دکھانے لگی. وہ مسلمان جس کی عزت و شوکت کی نقوش اندلس اور بغداد کے چپے چپے پر قائم تھی اور جہاں مسلمانوں نے سینکڑوں سال تک حکومت کی تھی مگر آپ سے اختلاف و انتشار کی بنیاد پر وہاں سے ذلیل و نامراد ہو کر تہذیب و تمدن کے آثار پر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا. جیسا کہ علماء اقبال نے کہا تھا, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان والوں. لہٰذا اے مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے, سمجھ جاؤ, ہوش میں آ جاؤ, غفلت کے پردے کو چاک کر دو اور یاد رکھو کہ اتحاد کی ضرورت جس قدر پہلے تھی اس سے کہیں زیادہ اس وقت اس کی ضرورت ہے. اپنے آپ سے فرائض مسائل کے جھگڑے کو بھلا کر کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ, اتحاد و اتفاق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو کیونکہ اتحاد و اتفاق ہی کامیابی و کامرانی کی کنجی اور چابی ہے. اتحاد و اتفاق ہی کے ذریعے کسی بھی قوم کو عروج و اقبال حاصل ہوتا ہے. اتحاد و اتفاق ہی سے ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. الغرض اتحاد و اتفاق ہی ملک